أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طارت خطوتي وعلى طريق الله قال لساني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستوں میں زیار رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، قادیانی مناظرہ گروپ پر و ختم نبوت فورم کا ایڈمن۔ ابھی قادیانیوں کا جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور، اس کا ایک کلپ جو ہے، ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ اپنا ان کا جو چینل ہے MTA، اس پر لائیو بیٹھ کر ایک اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور اتنی بے شرمی سے میں کہوں گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا کی پناہ۔ یہ لوگ جو ہیں کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا خلیفہ جو خدا بناتا ہے، تو یہ کیسا خلیفہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ ٹی وی پر بیٹھ کر اتنے دھڑلے سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری جماعت جو ہے وہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتی، ہم سب کو کلمہ گو کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ بولنے کے پیچھے جو ہے وہ مقصد یہ ہے، بہت سے مرضی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے، تو یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ اسمبلی کو اختیار نہیں ہے کسی کو کافر قرار دینے کا، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ تھا، ان کے پہلے خلیفوں کا عقیدہ یہ تھا، لیکن وہ بات چھپا کے تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ جب ہم کہیں گے کہ کسی کو اختیار حاصل نہیں تو کوئی آگے سے ہمیں نہ کہہ سکے کہ بھئی آپ کی جماعت بھی تو کافر کہتی ہے مسلمانوں کو، ان کو اختیار کس نے دیا؟ تو اس لیے یہ اپنی تعلیمات کو چھپا کر ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو تمام کلمہ کو مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ کذب ہے، اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، اور اس شخص نے جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بولا ہے، تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے قادیانی حضرات کے لیے بھی، اور خود مرزا مسرور صاحب کے لیے بھی، کہ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم اور حیا کر لیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کر اس قدر جھوٹ بولتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ ویسے ہی شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، لیکن شاید وہ ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ شرم کرنا یا کوئی خدا کا خوف ہی ان کے ڈر میں ہو۔ بہرحال یہ کلپ سنیں، پھر میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور یہ شخص کس طرح ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ان کا موجودہ خلیفہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری جماعت جو ہے وہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں سمجھتی، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے گا کہ یہ جو ہے وہ خود حدیث کے بھی منکر ثابت ہوں گے، اور دوسرا اس کا جھوٹ اور دجل و فریب جو ہے آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ یہ ان کی ویب سائٹ ہے، انہی مرزیوں کی، یہ alislam.org، یہ میں اس پر موجود ہوں۔ اس میں ہم جاتے ہیں لائبریری میں، یہ ہے جی اردو لائبریری، اس میں چلتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی تمام کتب وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، اور
ان میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کلمہ گو کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ کتب سلسلہ میں چلتے ہیں جی۔ یہ ہے جی مرزا قادیانی کی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ کتب جو ہے وہ خلیفۃ المسیح الثانی، اس کو بھی ہم اوپن کرتے ہیں۔ اس میں جناب ہم چلیں گے، یہ انوار العلوم ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، جس کو یہ مسلم موعود بھی کہتے ہیں، اور یہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، نور دین کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے۔ اس میں ہم انوار العلوم پہ چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تذکرہ سے دکھا دوں، یہ تذکرہ ہے جس کو مرزائی جو ہے وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس و رویا و کشوف، یہ مرزا قادیانی کی نام نہاد جو وہی ہیں اس کا یہ مجموعہ ہے۔ اس میں چلتے ہیں ہم۔ میں اس لیے آپ کو ان کی ویب سائٹ سے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ویسے بھی ان کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر میں وہاں سے اسکین دکھاتا تو یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ جی یہ 519 صفحہ نمبر آ گیا ان کا تذکرہ کا۔ یہ مرزا قادیانی کا جو ہے وہ الہام جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، مارچ 1906 کا۔ کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جبکہ یہ خلیفہ صاحب ان کے جو ہیں یہ کتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو کسی کلمہ گو کو جو ہے وہ سب کلمہ گو کو ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، جو بھی کلمہ گو ہے ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ سارے دنیا کے مسلمان کلمہ گو ہی ہیں لیکن وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے۔ تو مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی کی تعلیم کے خلاف یہ جو ہے ان کا خلیفہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جی دوستو اب چلتے ہیں، یہ ان کے دوسرے جو خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود تھا اس کی یہ کتاب ہے انوار العلوم، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 1-3 ہم اوپن کرتے ہیں اور ایک اس کی جلد نمبر ہم اوپن کرتے ہیں 6۔ جی یہ جلد نمبر 3 اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں ہم چلتے ہیں، یہ ٹاپکس انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم چلتے ہیں انوار خلافت پہ، اور دوسری جو ہے جلد نمبر 6 اس میں ہم چلتے ہیں آئینہ صداقت پہ۔ جی لوڈ ہو لے ذرا۔ جی یہ آئینہ صداقت ہے اور جلد نمبر یہ 6 ہے۔ اس کے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 151 پہ۔ جی یہ صفحہ نمبر 151 ہے، انوار العلوم کی جلد نمبر 6 ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان کا دوسرا خلیفہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ حضرت مسیح اپنی دعوت کو سب دنیا میں پہنچا دیا ہے، اس لیے سب دنیا کو دعوت پہنچ گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک شخص کو فردن کہہ دیا جاوے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود کی تحریرات سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود کو کافر تو نہیں کہتے مگر آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص صرف مزید تسلی کے لیے کچھ مدت انتظار کرتا ہے اور بیعت نہیں کرتا وہ بھی منکروں کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا۔ اور آگے لکھتا ہے جی کہ جو شخص آپ کو کافر کہتا ہے یا جو شخص آپ کو کافر تو نہیں کہتا
مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا کافر قرار دیا گیا ہے، کافر قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا، لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے، کافر قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا دوسرا خلیفہ لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کی تحریرات سے ثابت ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم چلتے ہیں جی اس کی جلد نمبر 3 پر۔ اس کا ہے جناب صفحہ نمبر 148۔ جی دوستو، یہ صفحہ نمبر 148 ہے، یہ ان کی جو ہے وہ انوار العلوم کی جلد نمبر یہ 3 ہے، صفحہ 148 ہے۔ اس میں ان کا دوسرا خلیفہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ کیا لکھتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، جبکہ ان کا یہ خلیفہ جو ہے موجودہ مرزا مسرور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا جی ہم تو تمام کلمہ گو جو ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تمام کلمہ گو کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر جو ہے وہ یہ شخص ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر، جبکہ آپ کے سامنے میں نے مرزا قادیانی کا ایک حوالہ رکھا اور 2 حوالے آپ کو میں نے ان کے دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ مرزا محمود کے رکھے ہیں۔ اب میں ایک تیسرا حوالہ اس کا پیش کرتا ہوں جو اس دجل و فریب کی جڑ ہی کاٹ دے گا جو مرزا مسرور نے ٹی وی پر بیٹھ کر کیا ہے۔ یہ ہے جی انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110 ہے، اور اس میں جو مولوی محمد علی صاحب لاہوری جو تھے ان کے ساتھ جب خلافت کا ان کا جھگڑا ہوا تو اس نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کا تبدیلی عقیدہ کے متعلق مجھ پر بے جا الزام، یعنی کہ مولوی محمد علی کہتا تھا کہ اس بندے نے مرزا قادیانی کے بعد اپنے عقائد تبدیل کر لیے ہیں۔ اب وہ کون سے عقائد ہیں؟ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں۔ دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن کریم کے مصداق ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پیچھے بھی یہی بات تھی، وہ کہہ رہا تھا جس نے نہیں مانا وہ چاہے وہ مرزا قادیانی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اب یہاں پہ واضح طور پہ لکھتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے۔ کہتا ہے کہ جی ان میں سے جو عقیدے بدلے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ کہتا کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر وہ لگا رہا ہے نا الزام کہ اس نے عقائد تبدیل کر لیے ہیں، یہ الزام غلط ہے۔ میں نے عقائد تبدیل نہیں کیے، بلکہ یہی میرے عقائد مرزا قادیانی کے زمانے سے ہی ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3-4 سال پہلے میں نے یہ عقائد اختیار کیے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں آگے ثابت کروں گا ان میں سے اول الذکر اور آخر الذکر حضرت مسیح موعود کے وقت سے ہیں۔ اول الذکر کون سا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں، اور آخر الذکر کون سا ہے کہ جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہتا ہے میرے یہ آج کے عقائد نہیں ہیں، مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی میرے یہ عقائد تھے،
اور ظاہر ہے مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا تو اس کے جو ہے وہ بیٹے کا بھی عقیدہ تھا جو بعد میں خلیفہ بنا ہے، جس کے بارے میں مرزا نے کہا تھا کہ وہ مسلم موعود ہوگا۔ تو یہ ان کا دجل و فریب جو ہے آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا دوستو کہ یہ خلیفہ جو ہے ان کا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کس قدر دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم تمام کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں، جبکہ ان کے یہی عقائد ہیں، جیسا کہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے ہی کتابیں نکال کے آپ کو ثابت کر دیا۔ دوسری بات دوستو یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے ان کو یہ مسلمان سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ تو چونکہ مرزا قادیانی ان کے نزدیک نبی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ان کے نبی کو نہ مانے وہ ان کو مسلمان سمجھے؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان لانا مسلمان کے لیے لازمی ہے، فرض ہے، تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میں جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہو۔ تو مرزا قادیانی چونکہ ان کے نزدیک نبی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے نبی کے منکر کو مسلمان سمجھیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف دنیا کو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اگر یہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں، انہوں نے اب آ کے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے، تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نبی نہیں تھا، جھوٹا اور کذاب اور دجال تھا، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کے نہ ماننے والوں کو قطعاً یہ مسلمان نہ کہتے، کیونکہ ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے نزدیک کو یہ کذاب ہے اور نبی ہے ہی نہیں، یہ دجال اور کذاب تھا، ہم تو تمام مسلمان جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اس مرزا قادیانی کو زبردستی انبیاء کے لسٹ میں گھسیڑتے ہیں۔ تو اگر گھسیڑتے ہیں تو پھر ان کے منکروں کو کیسے یہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، جب کیونکہ کسی ایک نبی کا منکر بھی مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ تو بہرحال دوستو یہ ان کا دجل و فریب، ان کا دھوکہ تھا ان کے خلیفہ کا، جو اس نے جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کیا، جس کا جو ہے وہ ساری حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھٹکے ہوں کو جو ہے وہ سیدھی راہ دکھائے اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلیفوں کو شرم آنی چاہیے جو اس طرح سے ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔